ایمان لائے جیسے ایمان لانے کا حق تھا، تو قیامت تک ممبروں کے اوپر بیٹھ کر ان اہل عزیمت، اہل استقامت اور دین کے مینار، ہدایت کے ستارے، وہ صحابہ، وہ اہل بیت، ان کی زندگیاں بیان کی جائیں گی کہ ان کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد جن صحابہ نے کلمہ پڑھا، مکہ کے لوگوں نے ان کو کتنی تکلیفیں دیں۔ آپ تصور کریں ذرا، آج کے مکہ کے حالات اور آج سے 1450 سال پہلے مکہ کے حالات کا۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، جن کا مالک امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا، تپتے ریگستان کے اوپر چھوڑ دیتا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی سن کر کلمہ توحید اس کا اقرار کرتے ہیں اور احد احد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھ لیں، حضرت عمار کے والد یاسر کو شہید کیا گیا، آپ کی والدہ سمیہ کو شہید کیا گیا جو مکہ کے اندر پہلی شہید خاتون ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کون سی ایسی مصیبت تھی، کون سی ایسی سزا تھی، کون سی ایسی تکلیف تھی، کون سا ایسا نظام تھا، کون سا ایسا حربہ تھا، اور کون سی اس وقت کی ایسی طاقت تھی جو صحابہ کرام کے اوپر نہ آزمائی گئی ہوں۔ حضرت خباب بن ارت قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے، آپ کو مکہ کے لوگوں نے پکڑ کر کولے جلائے اور اس کے اوپر لٹا دیا، اور آپ کی کمر مبارک کی جو چربی تھی اس کے ساتھ کولے بجھ گئے، ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب وہ معاملہ دیکھا کہ حضرت خباب بن ارت کی پشت کے اوپر برس کی بیماری کی طرح سفید نشان موجود ہیں، تو حضرت خباب سے پوچھا یہ کیوں بنا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر، جس وقت تم مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب کفار ہمیں مارا کرتے ہیں، تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور مجھے اس طرح کوئلوں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ لٹایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ اس میرے صحابی کے اوپر اپنی آگ کو اس طرح گلزار کر دیں کہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو گلزار کیا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا فیض تھا، آپ کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ اتنی بڑی تکلیفوں کو برداشت کر گئے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے، فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر دنیا کے اندر کسی کو غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ راستے میں جا رہا ہو، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ کا ذہن بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ
قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کے اوپر جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ مقام دے گا، درجے دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جب انعامات عطا کرے گا تو وہ عرض کریں گے کاش باری تعالیٰ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں اور ہمارے جسم جو ہے تیری راہ کے اندر کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جائیں۔ یعنی یہ تربیت کا ایک پہلو تھا کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز کے اندر کی کہ ایک موقع کے اوپر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ تو اسی وقت قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبتم، اے پیارے حبیب صحابہ کو کہہ دیں ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخل الجنۃ، کہ یہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہ ابھی تک تو تمہارے پاس پہلے لوگوں جیسی تکلیفیں نہیں آئیں، جس طرح پہلے دور کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیتے کہ ہمارا رب اللہ ہے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، ان کو مصیبتیں بھی آتی ہیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے جاتے ہیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ پہلے لوگ ایسے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس قدر دیندار لوگ ہوتے ہیں اور دین کے اندر اس قدر پختہ ہوتے ہیں، ایمان کے اندر اس قدر استقامت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جو ہے وہ نوچا جاتا اور ان کو گرم جو ہے وہ تیل کے اندر کڑاہوں کے اندر ڈال دیا جاتا اور ان کے جسموں کے اوپر آرے چلا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے دکھ جو ہیں ان کو ان کے دین سے برگشتہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دین کے اوپر پہاڑ کی طرح استقامت پذیر تھے اور دین کے اوپر قائم تھے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا تھا، ان کا ایمان آج کے لوگوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جس طرف کی ہوا ہو انسان اسی طرف چلا جاتا ہے۔ نہیں، آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ کیسے تھے، پھر تابعین تبع تابعین، اور یہ اس طرح عظیمتوں کا سلسلہ چلتا چلتا آج تک پہنچ چکا ہے کہ کس طرح وہ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس قدر دین کے اندر مضبوط ہوتا ہے اس کو جو ہے ایمان کے اندر اتنا ہی زیادہ ستایا جاتا ہے اور اس کو اتنی ہی زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کے اوپر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ لینا ہے، کہ دین کے اوپر صبر کرنا، دینی معاملات کے اوپر صبر کرنا، یہ کنایا ہے اس بات کے اوپر کہ دین پر عمل کرنا اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح ہاتھ کے اوپر انگارہ لینا تو کتنا مشکل ہوتا ہے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، کوئلہ پکڑنا، تو فرمایا اس وقت دین کے ایک مسئلے کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا دین کے راہ کے اندر مجھے ستایا گیا، مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں، اتنی تکلیفیں دین کے اندر کسی کو نہیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دین کے اندر کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، اگر کسی کا تعلق کسی ایم پی اے کے ساتھ ہو جائے، ایم این اے کے ساتھ ہو جائے، کسی بڑے کے ساتھ ہو جائے، تو اس بندے کے اپنے ہی ٹھاٹ باٹ اور اس بندے کے اپنے ہی ایک انداز ہوتے ہیں، ایک نخرے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا
فلاں جو ہے وہ بریگیڈیئر ہیں، فلاں جو ہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہیں، فلاں بہت بڑا انجینئر ہیں، فلاں جو ہے فوج کے اندر ہیں، فلاں پولیس کے محکمے کے اندر ہیں، فلاں سیاست کے اندر بڑا ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے اندر بہت بڑے امام ہیں فقہ کے، اور جن کی فقہ کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ منصور تھا، اس نے کہا کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں، آپ نے انکار کر دیا۔ تو وقت کے بادشاہ ہی ہوتے ہیں، ان کے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، کوڑوں کی سزا دی گئی، اور جیل ہی کے اندر آپ کا جنازہ اٹھا، اور آپ کے جنازے کے اندر اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ خلیفہ منصور ہی کا دور تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اوپر تشدد کیا گیا۔ خلیفہ حضرت عباسی خلیفہ ہے، اس کا نام ہے ہارون رشید۔ ہارون رشید کا جب وقت آیا، اس نے جو ہے کہا امام یوسف کو کہ آپ جو ہے وہ بڑا عہدہ لے لیں، تو انہوں نے انکار کیا، اس کے اوپر ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں، حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر آپ کے جسم پر 27 کوڑے اس مسئلے کے لیے مارے گئے کہ آپ اس چیز کے قائل تھے کہ قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی باریکی والی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو راستے ہوتے ہیں یہ عظیمت کے راستے ہیں، دور کی بات نہیں۔ ابھی 300-400 سال پہلے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے کہ وقت کا بادشاہ تھا اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ نے مکمل کوشش کی کہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جھکا لیا جائے، کیونکہ اس کے دربار کے اندر جو ابو الفضل الفیضی جیسے جو علماء تھے، چاپلوس علماء تھے، جنہوں نے شریعت کا حلیہ بگاڑ دیا، شریعت کا نقشہ بگاڑ دیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ لیکن مجدد پاک فرماتے ہیں بادشاہ جو ہوتا ہے جسم میں دل کی طرح ہوتا ہے، میرا حق بنتا ہے میں بادشاہ کی اصلاح کروں۔ آپ کے جسم مبارک کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک تھا، وہاں تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی صورت میں وقت کے بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس نے ایک کھڑکی بنائی، کہا کہ اس کھڑکی کے ذریعے جو ہے مجدد پاک کو میرے سامنے پیش کیا جائے، تو جب یہ آئیں گے تو اس طرح جھک کر میرے سامنے آئیں گے۔ تو مجدد پاک جھک کر نہیں گئے، سنت کے مطابق دایاں قدم آگے رکھا، پھر بایاں قدم رکھا، اس طرح سر کو پیچھے کر کے اس کے دربار کے اندر گئے۔ اس نے آپ کو جیل کے اندر کرا دیا۔ لیکن مجدد پاک وہ مجدد ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں کہ جب جیل کے اندر تھے تو خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کے بادشاہ کو زیارت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام لینے والا ہے، جو میرے دین کا پہرا دینے والا ہے، میرے دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے، میری شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، تو نے اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ صبح اٹھے تو اسی وقت جیل کے دروازے کھولیں اور اسی وقت مجدد پاک کو باہر نکالا۔ تو میں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک یہ عظیمت کی راہیں ہوتی ہیں، اور جو استقامت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دین کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کے اندر اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی لالچ ان کے ضمیر کو خرید نہیں سکتے۔ وہ
اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس اللہ کی ربوبیت کے اوپر پہرا دیا، اللہ کے دین پر پہرا دیا، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ سورہ احزاب دوسری جگہ پر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں رسالتہم، اللہ کے پیغام کی، اللہ کے دین کی جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، لا یخشونہ، وہ دنیا کے اندر کسی سے نہیں ڈرتے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتے نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اللہ والوں کو جھکا نہیں سکتے ہیں۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جس وقت مسلمانوں کی لڑائی ہوئی رومیوں کے ساتھ، آخری واقعہ میں کرتا ہوں، تو لڑائی کے اندر اسی طرح ہی ہوتا ہے، جب جنگ لگتی ہے تو جنگوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کبھی ایک پلڑا باری، کبھی دوسرا پلڑا باری۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی، یہ یاد رکھیں نام، بدری صحابی ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں، اور آپ قریشی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مصر کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور وہاں پر ہی آج آپ کا مزار ہے۔ ان کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی جس وقت گرفتار ہو گئے تو روم کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہرقل۔ جس طرح ہمارے ہاں بادشاہ ہوتے ہیں ہم ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ ہوتے تو ان کو اس وقت فرعون کہا جاتا تھا، تو جو حبشہ کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو ہرقل، یا روم کے بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا تھا۔ ہرقل بادشاہ جو تھا اسے جب پتا چلا کہ نبی کے صحابہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ ایک صحابی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ایک قیدی میرے سامنے لے کر آؤں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے اور پورے استقامت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی عاجزی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں طبیعت کے اندر، کوئی خوف نہیں ہے، بادشاہ نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ نبی کے صحابہ کا جذبہ کیسا ہے، ان کا ایمان کس قدر ہے۔ اس نے آزمانے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے پہلے کہا کہ اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ عیسائیت قبول کر لو اور اس کے بدلے میں آدھی حکومت جو ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ بادشاہ کا خیال تھا دنیا کا لالچ دیتا ہوں یہ اسی وقت مان جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی فرماتے ہیں کہ بادشاہت کیا ہے، تو دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں کے نیچے بھی رکھ دیں، لیکن میں اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑوں گا، اپنے نبی کے دین کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اے عبداللہ، اب تمہیں یہ جو سامنے بڑی دیوار ہے اس کے اوپر سولی دی جائے گی، اور اپنے سپاہیوں کو کہا اتنے تیر مارے جائیں کہ ان کا سارا جسم چھلنی ہو جائے۔ بادشاہ کے دل میں بات تھی کہ میں یہ بات کروں گا تو یہ موت سے ڈر جائے گا اور یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بادشاہ جو تو کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں عیسائیت قبول کر لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے تیسری بات کی، بادشاہ نے کہا کہ میں کڑاہ منگایا جائے اور اس کڑاہ کے اندر گرم پانی رکھا جائے۔ اس گرم پانی کے اندر بادشاہ نے کہا کسی اور قیدی کو لائیں۔ قیدی کو لا کر عبداللہ ابن حذافہ صحابی کے سامنے اس قیدی کو پانی کے اندر ڈالا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہڈیاں اوپر آ گئیں
اور جسم جو ہے پانی کے اندر اس طرح پگھل گیا جس طرح پانی کے اندر نمک جو ہے وہ گھل جاتا ہے، جس طرح پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے اسی طرح وہ قیدی جو پانی کے اندر پگھل گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، اور بادشاہ نے کہا کہ اب تم مانتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے ماننے کی، میں اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ آخر کار بادشاہ نے کہا اس کو بھی کڑا کے قریب لے کر جاؤں۔ بالکل اس طرح قریب آ گیا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ لگتا ہے یہ عبداللہ بن حذافہ اس کو اپنا وطن یاد آ گیا، اس کو بیوی بچے یاد آ گئے، اس کو وطن کی محبت یاد آ گئی۔ بلایا گیا، کہا میں نے تمہیں پہلے اتنی آفریں کی تھیں، پہلے تو تم مانے نہیں تھے، اب بیوی بچوں کا خیال آ گیا اور وطن کی محبت دل میں آ گئی، اے عبداللہ اسی لیے رونے لگے ہو؟ سنیں ذرا تاریخ کے اندر اور بڑی بڑی عربی کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے وقت کے بادشاہ کو کہا ہے بادشاہ یہ بات یاد رکھ، میں موت سے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، موت سے ڈر کی وجہ سے میں نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں میری صرف ایک جان ہے، اگر 1,00,000 جان بھی ہوتی تو وہ جانیں بھی میں اپنے نبی کے دین کے اوپر قربان کر دیتا، وہ بھی میں اللہ کی محبت کے اوپر، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کے اوپر، اور جو میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر استقامت اور عظمت کی وجہ سے 1,00,000 جانیں بھی قربان کر دیتا۔ وقت کا بادشاہ ہرقل بڑا حیران تھا، پریشان تھا، ہکا بکا رہ گیا کہ یہ چھوٹا سا نوجوان لڑکا اور مجھے باتیں کس طرح کی سنا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس طرح میں آخری بات کرتا ہوں کہ میں تجھے آزاد کر دوں گا، لیکن آخری میری شرط ہے تو میری پیشانی کے اوپر بوسہ دے دے، میری پیشانی کے اوپر بوسہ دے دے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تو وقت کا بادشاہ ہو کر میری پیشانی پر بوسہ دے، چاہے جائے کہ میں کافر کی پیشانی کے اوپر جا کر بوسہ دوں، یہ ہمارے اسلام کے اندر موجود ہی نہیں۔ یہ بات کرنی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح ہوگا کہ جیسے تو کہتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں، لیکن میری پیشانی پہ بوسہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان قیدی ہیں ان کو آزاد کیا جائے، اور اس شرط کے اوپر میں تیری پیشانی پہ بوسہ دے کے جاؤں گا۔ جس وقت بادشاہ نے ساری شرائط مانی، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو لے کر دریاؤں سے گزرتے ہوئے، صحراؤں سے گزرتے ہوئے، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے مدینہ پاک کے اندر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابرکت اور مبارک دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ روم سے آ رہے ہیں، پورے مدینے کے نوجوانوں کو کہا، بوڑھوں کو کہا کہ چلو تمہیں ایماندار شخص دکھاتے ہیں۔ عبداللہ نے اپنے ایمان کے اوپر اس قدر پیارا دیا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مدینے کا ہر نوجوان شخص جا کر عبداللہ کے پیشانی کو بوسہ دے اور اس کا مرحبا کہہ کر استقبال کرے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود جا کر عبداللہ بن حذافہ سہمی ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور صحابہ کے درمیان اعلان کیا، اے صحابہ سن لو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر پہرا دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے ارد گرد گھوم کر ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وقت ہو گیا، وگرنہ میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ استقامت شریعت کے اندر بڑی چیز ہے۔ اس دن میں درس دیتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا تھا استقامت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو اس کا حق بنتا ہے ڈیلی نماز پڑھے، فرائض کے اندر استقامت اختیار کرے، اگر شریعت نے حقوق مقرر کیے ان کے اندر استقامت اختیار کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے استقامت فی الدین، استقامت فی الایمان، استقامت فی الفرائض، اور ایک استقامت ہوتی ہے استقامت فی الحرام، حرام کے اندر استقامت کرنا۔ یعنی ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ چھوڑتا ہی نہیں۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، اس کی زنا کی عادت ہے، چھوڑتا ہی نہیں۔
ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے اندر استقامت ہے، چھوڑتا ہی نہیں۔ ایک بندہ بے نمازی ہے، وہ بے نمازی کی اپنی عادت چھوڑتا ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور وہ اپنی بری عادت چھوڑتے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں استقامت فی الحرام، استقامت ہے فی الحرام۔ انسان کو مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، استقامت فی الحرام سے توبہ کرنی چاہیے، اور گناہوں سے توبہ کر کر انسان کو اللہ کے دین کی طرف آنا چاہیے، اسلام کی طرف آنا چاہیے، نماز کی طرف آنا چاہیے، قرآن کی طرف آنا چاہیے، درود پاک کی طرف آنا چاہیے، عدل انصاف کی طرف آنا چاہیے، عفو درگزر کی طرف آنا چاہیے، الگر انسان کو پردے کی طرف آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جدھر کی ہوا ہو انسان ادھر ہی چلنا شروع ہو جائے۔ آج دیکھیں معاشرے کا المیہ، کئی مرتبہ میں نے کہا رازق انسان کا اللہ کی ذات ہے۔ آخری جملے میں بول رہا، رازق انسان کا کیا ہے؟ اللہ۔ بولیں رازق کون ہے؟ اللہ۔ آج ہم نے رزق کی خاطر کیا کیا؟ اپنی نوجوان بچیوں کو موبائل دیے ہیں، وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اپنے سروں سے چادریں اتار رہی ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، منہ کو ڈالر لگ چکے ہیں، منہ کو پونڈ لگ چکے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کو اپنے اسلام کی کوئی فکر ہے، نہ اپنی عزت کی کوئی فکر ہے، نہ یہ فکر ہے میرے ماں باپ مسلمان ہیں، نہ یہ فکر ہے میرے ماں باپ نے مجھے پالا کیسے، بڑا کیسے کیا، میری چادر چار دیواری کی حفاظت کیسے کی۔ نوجوانوں یہ سمجھ لیں یہ ساری جو ہے کافروں کی جو ہے یہ سازشیں ہیں۔ انہوں نے ہماری غیرت کو ہمارے گھروں سے نکال کر یہ مجروں کی طرف لگا دیا، ڈانس پارٹیوں کی طرف لگا دیا، ویلوگ کی طرف لگا دیا، اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ تمہیں کار مل جائے گی، کوٹھی مل جائے گی، ڈالر مل جائیں گے۔ ہم ایسے ڈالروں کے اوپر تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اگر عزیز ہے تو محمد عربی کا دین عزیز ہے، وہ دین عزیز ہے جو دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری بچی کے سر کے اوپر پردہ ہونا چاہیے، ہماری بچی کے سر پہ پردہ ہونا چاہیے، ہماری چادر چار دیواری کی حفاظت ہونی چاہیے، ہمیں پتھروں کے زمانے کے اندر رہنا منظور ہے، لیکن اپنے دین سے غداری منظور ہے نہیں ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ